حق کو بلند کرنے کے لیے تمام اسلامی فرقوں سے بلکہ پوری دنیا میں چیلنج کیا کہ یہ فرقہ تشیع بھی اسلام کے فرقوں میں سے ہے۔ ایک ایسے داعیے وحدت المسلمین جس نے تقریب المذاہب کے لیے عملی کام کیا، نہ فقط احساسی اور جذباتی بلکہ میدان عمل میں قدم رکھا، تشیع اور تسنن کو آپس میں ملایا اور مروجہ نظریات کو باطل قرار کر دیتے ہوئے حق کی طرف رہنمائی کی۔ میں ان کو اپنے پنڈال میں خوش آمدید کہتا ہوں اور تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ ان کی آمد پہ ایک دفعہ کھڑے ہو کے بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ پھر بھی ان کی آمد کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ بسم اللہ، تشریف رکھیں۔ میں ان کو اپنے اس پنڈال میں خوش آمدید کہتا ہوں کہ جنہوں نے واقعاً آج کے دور کے اصل مسئلے کو محسوس کیا۔ اللہ اکبر۔ میں ان کا شکر گزار ہوں کہ یہ ہماری دعوت پہ یہاں پہ تشریف لے آئے، جنہوں نے تشیع اور تسنن کو آپس میں قریب کرنے کے لیے بہت سا کام بھی کیا اور اپنی اچھی خاصی مصروفیات کے باوجود بھی تشریف لے آئے۔ میں اس کے ساتھ ہی ایک چھوٹی سی بات کر کے دعوت دوں گا اپنے برادر محترم جن کو جو کہ میرے ہم نام ہی ہیں، آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ وحدت ایک اتنی عظیم چیز ہے کہ میں ایک دن پہلے بھی عرض کر رہا تھا کہ اگر ایک انگلی کسی کے سینے پہ ٹکراتی ہے تو اس کی انگلی ٹوٹتی ہے، اس سینے کو کچھ نہیں ہوتا، لیکن کاش کہ اگر یہ 5 انگلیاں آپس میں متحد ہو جائیں تو یہ 5 انگلیاں پنجتن پاک کا صدقہ بن کے جب مکہ بنے گا اور یہ مکہ حیدری کہلائے گا تو انشاءاللہ دشمن کے سینے پہ ٹکرائے گا تو دشمن چاہے امریکہ ہو یا اسرائیل اسے پاش کر دے گا۔ میں گزارش کروں گا برادر محترم حجت الاسلام والمسلمین جناب نقی ہاشمی صاحب سے کہ بسم اللہ وہ تشریف لے آئیں اور آ کے آپ کے سامنے اپنے خطاب فرمائیں۔ ان کی آمد کے لیے ایک بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیونکہ ابھی خود مولانا بدر غازی صاحب نے بھی آپ دوستوں سے گفتگو کرنی ہے اور اس کے بعد آخری خطاب انشاءاللہ مفتی اعظم حضرت محمد اسحاق صاحب کا ہے، اس لیے بہت مختصر اور آپ کی پوری توجہ کے ساتھ موضوع ایسا ہے کہ اس پر جتنی بھی جہاد، جتنے بھی پہلو ہیں، سب بہت وقت چاہتے ہیں، کیونکہ کسی چھوٹے انسان کا ذکر نہیں ہے، کسی عام آدمی کی بات نہیں ہے، کسی مختصر ایسا کوئی کام نہیں کیا کہ جسے بہت جلدی بیان کیا جا سکے۔ ہم یہاں امام خمینی کے موضوع پر جمع ہوئے ہیں۔ 89 میں امام کی رحلت ہے، 89 انقلاب 79 میں جسے ہم خمینی کے انقلاب کے نام سے جانتے ہیں۔ کیا کیا؟ ان آج 27 سال ہو رہے ہیں، کیا ہوا ان 27 سالوں میں؟ 27 سالوں میں میں ویسے خواہش پہلے یہ رکھتا تھا کہ خود امام خمینی کی ذات پر گفتگو کروں، لیکن موقع اور مناسبت، ہمارے دور کے حالات یہ تقاضا کرتے ہیں کہ
ان کے کیے ہوئے کاموں کو بیان کیا جائے اور ان کے اس بازتاب، اس بازگشت، وہ انعکاس کہ جو پوری دنیا میں اس وقت انقلاب اسلامی کے بعد رونما ہوا، اس پر بات کی جائے۔ درود پڑھیں محمد والے محمد پہ۔ ایک دفعہ ذرا جاگتی ہوئی باواز بلند صلوات پڑھیے۔ اپنے مخصوص انداز میں نقی ہاشمی صاحب گفتگو فرما رہے تھے۔ اسی ساتھ ساتھ ایک جو اعلانات بھی میں عرض کرتا چلا رہا ہوں، ادارہ سحر کی طرف سے یہ آفر ہے کہ جو لوگ ان کی ابھی ممبرشپ اختیار کرنا چاہیں گے ان کو کچھ کنسیشن کر دی گئی ہے، اور فقط 200 روپے سالانہ کے لیے ان کی انشاءاللہ ہو جائے گی۔ تو ممبرشپ جو لوگ اختیار کرنا چاہتے ہیں وہ باہر تشریف لا سکتے ہیں۔ ایک دفعہ پھر بھی باواز بلند صلوات پڑے گا۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ داعی اتحاد بین المسلمین ایک بزرگوار شخصیت ہمارے درمیان اس وقت موجود ہے، اور واقعاً اتحاد بین المسلمین اس وقت کا ایک اہم ترین مسئلہ بھی ہے، کیونکہ اگر یورپ آج سب مل کے ایک کرنسی پہ متفق ہو سکتا ہے کہ تمام ممالک مل کے بھی، تو ہم مسلمان ملک کیوں نہیں آپس میں وحدت اتحاد کر سکتے؟ اگر تمام ڈاکٹر حضرات اپنے جسمانی مرض کے لیے متحد ہو سکتے ہیں، روحانی امراض کے لیے علماء کرام وحدت کیوں نہیں اختیار کر سکتے؟ میں گزارش کروں گا جناب حجت الاسلام والمسلمین جناب مولانا اسحاق صاحب سے کہ بسم اللہ وہ تشریف لے آئیں اور اپنی گفتگو سے لوگوں کے قلوب کو مزین فرمائیں۔ ان کے لیے باواز بلند صلوات پڑھیں۔ بلند آواز سے نعروں کا جواب دیں گے۔ میں کہوں گا مسلم سارے بھائی بھائی، اور آپ کہیں گے امریکہ کی شامت آئی۔ مسلم سارے بھائی بھائی، امریکہ کی شامت آئی۔ بلند آواز سے نعروں کا جواب دیجئے۔ مسلم سارے بھائی بھائی، امریکہ کی شامت آئی۔ مسلم سارے بھائی بھائی، امریکہ کی شامت آئی۔ میں کہوں گا ہم پیروے شبیر ہیں، آپ کہیں گے امن کے ہم سفیر ہیں۔ ہم پیروے شبیر ہیں، امن کے ہم سفیر ہیں۔ بلند آواز سے جواب دیجئے۔ ہم پیروے شبیر ہیں، امن کے ہم سفیر ہیں۔ میں کہوں گا قرآن وہ کتاب ہے، آپ کہیں گے جو درس انقلاب ہے۔ قرآن وہ کتاب ہے، درس انقلاب ہے۔ قرآن وہ کتاب ہے، درس انقلاب ہے۔ شہید کربلا کا غم، حیات ہے نجات ہے۔ شہید کربلا کا غم، حیات ہے نجات ہے۔ غلام ہے غلام ہے، رسول کے غلام ہے۔ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ علماء کرام کی صحت و سلامتی کے لیے باواز بلند صلوات پڑھیے۔ الحمدللہ العزیز الغفار، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد سید الابرار وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وعلی اصحابہ المصطفى الاخیار۔ اما بعد، واجب الاحترام سامعین کرام، آپ کی اس تقریب میں شریک ہو کر میں بڑی دلی مسرت محسوس کر، اللہ گواہ کہ مجھے اس محفل کو دیکھ کر انتہائی خوشی ہو رہی ہے، دو باتوں کی وجہ سے۔ ایک تو میں نے راستے میں بھی جو حالات معلوم کیے اور یہاں بھی آ کر دیکھا کہ جدید و قدیم کا امتزاج جو قاضی صاحب کو سوجا اور ایسا ادارہ قائم کیا کہ جو بچے یہاں سے فارغ ہوں وہ جدید علوم کے بھی ماہر ہوں اور قدیم علوم کے بھی حامل ہوں۔ یہ مسلمانوں کا وہ مسئلہ ہے
جس میں اگر پیش رفت ہو گئی تو دنیا کی امامت اور پیشوائی آپ کا نصیب ہے، ورنہ جب تک یہ تفریق رہی نا اور یہ خلیج رہی کہ مدارس سے مولوی تیار ہو رہے ہیں جو بیچارے ایڈمنسٹریشن سے نہ واقف ہیں، ملک نہیں چلا سکتے، اور دوسری طرف جو لوگ یہ تربیت حاصل کرتے ہیں کہ وہ افسر بن سکیں، وہ دین سے بے خبر ہے۔ جب تک یہ خلیج پارٹی نہیں جاتی مسلمانوں کی مشکل حل نہیں ہو۔ اس لیے اگر کاظمی صاحب نے یہ قدم اٹھایا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں ان کی توفیقات میں اضافہ کرے اور لوگوں کو توفیق دے کہ وہ ان سے تعاون کریں۔ ایسی ٹیم اگر نکل آئے کہ دینی مسائل میں بھی وہ مجتہد ہوں، لوگ ان کی طرف رجوع کریں، کسی کے پاس جانے کی ان سے دین کا مسئلہ پوچھیں، اور دنیاوی انتظام جو ہے مملکت کو چلانا اس کے بھی ماہر ہوں، وہ ایس پی بنیں، ڈی سی بنیں، کمشنر بنیں، یک وقت عالم دین ہو۔ اسی میں بھلائی ہے انسانیت کی کہ ہوں ایک جنیدی اور شیر، ایک طرف شیر کی طرح کے زبردست حکمران اور دوسری طرف جنید بغدادی کی طرح کے ولی، حکومت کی کرسی پر بیٹھا ہوا بہت بڑا مفتی اور پرہیزگار۔ یہ جب بات ہوگی تو مسئلہ حل ہوگا، اور اس دور کا سب سے بڑا فتنہ اور سب سے بڑا جو اختلاف یہی ہے، ہوئی دین و دولت میں جسم جدائی، حوث کی امیری حوث کی میری۔ یہ کرپشن کیوں ہے کہ دین و دنیا کو الگ کر دیا گیا ہے؟ جو دنیا چلا رہے ہیں ان کے پاس دین نہیں ہے، جو دین کے ماہر ہیں وہ بیچارے بے اختیار ہیں۔ اگر ان کو اکٹھا کر دیا جائے کہ وہی لوگ صاحب اقتدار ہوں، وہی لوگ جو ہیں ان کے پاس دین کا علم اور تقویٰ ہو، تو انشاءاللہ انسانیت کو بڑائی نصیب ہو۔ اور ایرانی انقلاب کی بات میرے بھائی کر رہے تھے، اس کا بھی اصل کمال یہی ہے اس دور میں کہ صدیوں سے لوگوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ اسلام آؤٹ آف ڈیٹ، یہ پرانا ہے، اب اس کا دور نہیں رہا، یار مسئلہ مسائل ٹھیک ہے، نماز روزہ حج کا کرو، یہ حدود شریعہ کا نفاذ اور اسلامی حکومت یہ خواب خیال کی باتیں ہیں، مگر یہ بالکل ایک حقیقت بن کے لوگوں کے سامنے آ گیا کہ نہیں، یہ پرانا نہیں، یہ ہر دور میں گلے تازہ، اس کی خوشبو ہمیشہ تازہ ہے۔ لوگوں نے آنکھوں سے دیکھ لیا کہ ایک مملکت چل رہی ہے، اس کے سارے شعبے کام کر رہے ہیں اسلام کے تحت، اور وہ دنیا کو دعوت دیتی ہے کہ آؤ ہمارا دیکھو طریقہ، تمہیں پتہ چلے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اس دور کے امام نہیں تھے، قیامت تک انسانیت کی باغ ڈور آپ کے ہاتھ، آپ امام اور پیشوا ہے، آپ کا لایا ہوا دین انسانیت کے آخر تک رہنمائی کے لیے کافی۔ تو ایک تو یہ دین و دنیا کا امتزاج دیکھ کر انتہائی خوشی ہوئی کہ کوئی ادارہ تو ایسا برپا ہوا اور اس نے یہ قدم اٹھایا، اللہ تعالیٰ اس کو آگے بڑھانے کی توفیق دے کہ بیک وقت عالم دین بھی وہ تیار کرے اور دنیا کا انتظام کرنے والے افسر بھی تیار کرے، اور اس کے ساتھ اس پر بھی انتہائی مسائل ہوئی کہ برادران اور خواہران دونوں، بچیاں بھی پڑھ رہی ہیں، بچے بھی پڑھ رہے ہیں، ان کی ماشاءاللہ تعداد بھی حوصلہ افزا ہے، تھوڑے نہیں، اس گئے گزرے زمانہ میں بھی اس طرف رجوع کرنے والے بہت کثیر تعداد ہیں۔ الحمدللہ خوشی ہوئی، اللہ تعالیٰ مزید برکت دے اور اس ادارے کو اور اللہ تعالیٰ مزید ترقی نصیب فرمائے۔ اور دوسری بات جو ہے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی، ان کی نہیں ہے، ہمیں اس کے لیے خان وعدہ رسول علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ کو پڑھنا ہوگا۔ یہ دعوت جو ہے نا اتحاد کی، یہ مناظرہ بازی نے اور یہ تاریخ کی کتابوں میں جو کچھ لکھا گیا اس کی وجہ سے ہم آپس میں اتنے دور ہو گئے کہ ہم نے سمجھ لیا کہ وہ اسلام سے باہر ہے، انہوں نے کہا یہ اسلام سے باہر ہے، اور اس کا فائدہ استعماری طاقتوں کو، جو کافر ہیں نا ان کو فائدہ پہنچ رہا ہے، اور وہ اب بھی کوشش کر رہے ہیں کہ عراق میں شیعہ سنی کشمکش شروع ہو جائے، یہاں بھی چاہتے ہیں، کبھی کبھی کامیاب بھی ہو جاتے ہیں، یہ ہماری بدقسمتی ہے، شامت اعمال ہے، ورنہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ وہ خاندان جو رسول کریم علیہ السلام کا بہترین خاندان تھا، دنیا میں کوئی ایسا خاندان نہیں پیدا ہوا، رسول کریم علیہ السلام نے ایک موقع پر فرمایا کہ صرف یہ نہ سمجھو کہ میں اشرف کائنات ہوں، یہ صحیح مسلم میں ہے کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے قریش کو چنا، قریش نے سے بنی ہاشم کو چنا، وصطفانی من بنی ہاشم، اور اس کا خلاصہ میں ہوں، میں اعلیٰ ترین خاندان میں سے آیا ہوں، اور اسی لیے کہنے والے نے یہ بالکل ٹھیک کہا، اگر کوئی کہ علی خاندان نظر بر خاندان مصطفیٰ کو، اگر خاندانوں پر فرق کرتا ہے تو چھوڑ، تیرے پلے کیا خاندان مصطفیٰ کو دے، ان سے اعلیٰ خاندان کوئی پیدا نہیں ہوا۔ اور رسول کریم علیہ السلام کے بعد اس خاندان نے جس طرز عمل کا مظاہرہ کیا، ہم شیعہ سنی بیعت سے الگ ہو کر اگر دیکھیں، میں اللہ کو حاضر ناظر کر کے کہتا ہوں علی علیہ السلام اور ان کی اولاد نے اسلام کے ساتھ جو احسان کیا وہ کسی نے نہیں،
بعد میں جو حالات پیدا ہوئے کوئی شک نہیں وہ ایسے ہی تھے کہ ان میں رنجش کا مقام، رنجش ہوئی گی، اب اس کو کوئی چھپا نہیں سکتا۔ نہ شیعہ کو اسلام میں خضرا پودا ہے نہ سنی، پہلے دن ہی حضور کی وفات کے بعد بن گئے۔ جنہوں نے کہا حکومت جو صحیح منتخب ہوئی ہے وہ سنی ہو گئے، ان کو آپ حزب اقتدار کہہ لیں، اور جنہوں نے کہا نہیں پروٹسٹیٹ کیا کہ یار کوئی انتخاب نہیں ہوا، رسول اللہ تو دفن بھی نہیں ہوئے، جلد بازی کی گئی، وہ لوگ اہل تشیع ہو۔ یہ دونوں اسلام کے طرح سے دو شاخیں نکلی، کوئی بات نہیں۔ اور جمہوری حکومت میں جیسا کہ بھائی حوالہ دے، جمہوریت میں ہے ہی کہ اختلاف رائے تو ہوتا، اکثریت نے کہا بس ٹھیک ہے انتخاب، کچھ لوگ تو جو ہے انہوں نے کہا نہیں ٹھیک ہے۔ اب اس میں انعام جو تھے شیعوں کے، کوئی سنی اس کو چھپانا چاہے نہیں، یہ ممکن ہے۔ حدیث کی اعلیٰ ترین کتابیں بتاتی ہیں کہ ناراض ہونے والوں میں خود امیر المومنین علی علیہ السلام بھی تھے، ان کے ساتھ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ بھی تھے جو ناراض تھے کہ یہ صحیح نہیں ہوا، مگر اسلام کے ساتھ جو احسان انہوں نے کیا وحدت امت کی خاطر، کہ اس وقت ابو سفیان نے یہ سوچا کہ اگر حضرت عباس کو اپنے ساتھ گانٹھا جائے، وہ رسول اللہ کے چچا ہے، حضرت علی کے بھی باپ کی جگہ ہے، میرے بھی پرانے دوست ہیں جاہلیت کے، ان سے جا کر مراقب اور کہا کہ بھائی علی کو جا کر کھڑا کریں، یہ کون ہے؟ بنو تیم کے 4 افراد ہیں مکہ میں، ان کا آدمی خلیفہ بن گیا، نبی ہم میں سے پیدا ہوا، ہم اپنا ناف کی اولاد مر گئے، ایسا ایشو تھا کہ آگ لگ جائے۔ حضرت عباس بھی ان کی باتوں میں آگ، مگر آپ نہج البلاغہ میں دیکھیں، استیاب ابن عبد البر کی دیکھیں، سنتے ہی آپ نے کہا چچا تم کس چکر میں پڑ گئے؟ اور ابو سفیان سے کہا جاہلیت و اسلام، کفر میں بھی تو اسلام کا برا تکتا رہا، اور اب کلمہ پڑھنے کے بعد بھی اسلام کو تباہ کرنا چاہتا، تو حیا کر ہے، اگر میرے بھائی کو لوگوں نے بنا لیا اور میں اس پر ناراض بھی ہوں تو میں رسول اللہ کا کلمہ مدینہ میں ہی دفن کر دوں، یہ نہیں ہو سکتا، کلمہ جاری رہنا چاہیے۔ میرے ساتھ اگر زیادتی کی ہوئی ہے اور میری حق تلفی ہوئی ہے تو میں اس کے لیے اسلام کو برباد نہیں کر سکتا۔ اور اس فراخ حوصلے کے حال دیکھیں، شیعہ بھی غور کریں کہ امام کی سیرت کیا، ناراض ہیں مگر جب مشورہ کوئی مانگا بغیر کسی تحفظ کے مشورہ، خلیفہ ثانی نے کہا کہ یہ خبر آئی ہے کہ مجھے خود محاذ پر جانا چاہیے، حالات ایسے ہیں کہ مجھے خود وہاں پہنچنا چاہیے، امیر المومنین نے ٹوکا، وہ خطبہ نازل والا فرمایا نہیں، خلیفہ کو مرکز میں رہنا چاہیے، یہ ایسے ہے جیسے قطب ہوتا ہے چکی کا، آپ مرکز سے ہل جائیں گے اور وہاں پہنچیں گے تو دشمن زیادہ جلکار کریں گے۔ بہت بہترین مشورہ، ورنہ اپنی ناراضگی کو لیے بیٹھے رہتے کہ نہیں مجھے نہیں بنایا اس لیے اسلام تباہ ہوتا تو ہو جائے، توبہ توبہ۔ میں کہتا ہوں یار شیعہ بھی غور کریں، سنی بھی غور کریں کہ امیر المومنین اپنے استحقاق کو سمجھتے ہوئے اور دلائل رکھتے ہوئے کہ حق تو میرا تھا، مگر کوئی فتنہ کرا نہیں۔ حضرت عباس سے کہا چچا جان یہ فتنے کا سمندر جو ہے امن کی کشتیوں سے اس کو پار کر، یہ فتنہ نہیں چاہیے، اسلام برباد نہیں ہونا چاہیے۔ اور آپ اہل علم میں شیعہ حضرات بھی یہاں موجود ہیں، ایک موقع پر سیدہ فاطمہ زہرا نے کہا کہ آپ گھر میں گھس گئے، تو اس نے اذان شروع ہوئی جب آیا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو حضرت امیر المومنین نے کہا کہ فاطمہ تو چاہتی نہیں کہ تیرے ابا کا یہ نام دنیا میں پکارا جائے؟ تو کہا چاہتی ہوں، فرمایا اسی نے گھر میں داخل کر، میں نے یہ کشمکش جو نہیں کی، لڑائیاں نہیں شروع کی، اسی لیے کہ کلمہ تو جاری رہنا تھا، ہم آپس میں جھگڑ پڑیں گے فائدہ کس کو ہوگا؟ وہی کفر کی طاقتیں مدینہ میں گھس جائیں گی۔ اور ابو سفیان نے یہ پیشکش کی بھی کہ میں آپ کی مدد کے لیے مدینہ کی گلیوں کو سواروں اور پیادوں سے بھر دوں گا، فرمایا نہیں وہ سوار پیادے وہی ہیں نا جو جنگ خندق دوسری جنگوں میں تو حضور کے خلاف لاتا رہا، اب میری مدد کے بہانہ میں یہاں داخل کر دے گا، نہ ابو بکر رہے گا نہ میں، اسلام ہی ختم ہو جائے۔ تو ایسے احسان کو بلایا نہیں جا سکتا کہ وقت اشتعال کا تھا اور لوگ اکسا رہے تھے، مگر امیر المومنین نے اعلیٰ مقاصد کی خاطر کہ اسلام کی بہتری ہونی چاہیے اپنی حق ترجیح کو برداشت کیا۔ میں صاف کہتا ہوں وہ سمجھتے تھے میری حق ترجیح ہے، اس کے لیے صحیح بخاری مسلم ہی پڑھ سکتے ہیں لوگ، تو بات کو چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں، مگر اتنا بھی نہیں دور دینا چاہیے کہ انہوں نے انہیں سمجھا یہ مسلمان ہی نہیں، یہ کافر نہیں، نمازیں بھی ان کے پیچھے پڑھی۔ اور یہ آپ ائمہ اہل بیت کے یہ علماء حضرات بیٹھے ہیں، متواتر بیٹھے، ایک دو نہیں 30 سے زیادہ تو شیعہ کتب میں ہے کہ سنی اماموں کے پیچھے نماز پڑھا کرو، اس میں صرف جواز نہیں اتنا ثواب ملے، اتحاد کی خاطر کہ مسلمانوں کو ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہونا چاہیے۔ میں اس موقع پر جب گیا حج اور عمرے پر، میں نے دیکھا پہلے اس انقلاب سے یہ فتنہ ہوتا تھا کہ جب جماعت کھڑی ہوتی تھی شیعہ حضرات نکل جاتے تھے، نہیں، انہی صفوں میں کھڑے تھے، ہاتھ چھوڑ کر نمازیں پڑھ رہے تھے،
سنی امام کی اقتدا کر رہے تھے، فرمایا یار ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی بات بھی ان لوگوں نے پوری کی اور مسلمانوں کا بھی بھلا کیا۔ میں